یہ جو بات چل رہی ہے اس میں کوئی ایسا وظیفہ ہے جس سے کوئی شخص کو پڑھے تو اس کے ایسا نور پیدا ہو کہ اس کا چہرہ خوبصورت، کیونکہ آج کل بڑی شریمیں آئی ہوئی ہیں مارکیٹ میں، خرچہ بھی بڑا ہوتا ہے. ہاں یہ روحانیت کا ایسا کوئی وظیفہ ہے کہ بندہ بالکل وہ پڑھے؟ ہماری بچیاں ہیں خاص طور پر سورہ یوسف پڑھیں. اچھا ہاں سورہ یوسف کی خاص بات ہے، اور سورہ یوسف تو بہت بڑی ہے. چلے سورہ والتین پڑھ لیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا ہے نا. اس کے اندر تو خوبصورتی کیا ہے؟ اعضاء کا تناسب، جی کلر کمپلیکشن، تناسب اس کا، یہی ہے نا خوبصورتی. جی اور اصل خوبصورتی کیا ہوتی پتہ ہے؟ اصل خوبصورتی چیز میں نہیں ہوتی، دیکھنے والے میں ہوتی ہے. ہر کسی کو کوئی اور خوبصورت لگ رہا ہوگا، یہ ہمیشہ دیکھیے گا آپ. ورنہ اگر کوئی ایسا ہوتا تو ایک ہی شخص پوری دنیا کا محبوب ہوتا، لیکن ہر ایک کا محبوب الگ الگ ہوتا ہے. دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں میں، انسانی اعتبار سے. کچھ لوگ ہیں سبزیوں میں بینگن بڑا شوق سے کھاتے، کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں یار ذرا تھوڑا دور کرو اس کو. کوئی ٹینڈوں کا نام لے گا تو چڑھ جائیں گے، مجھے ٹینڈے کیوں لایا میرے سامنے. کوئی کہے گا یار ٹینڈے پکا لو یار آج کا دن تو ہے اچھا. کوئی جو ہے نا بریانی شوق سے کھائے گا، تو کوئی پلاؤ، کوئی حلوہ، کوئی کھیر، کوئی نمکین، کوئی مرچ مسالے والا. یہ کیا ہے؟ کیا وہ چیزیں خراب ہیں؟ ایک کی نظر میں وہ کہے گا یار اس کو تو ہٹا دو، یہ جب تک مجبوری نہ ہو میں نہیں کھاتا، یہ شوق سے تو یہ والا کھاؤں گا. دوسرا والا اس کو ہٹا رہا ہوگا. صحیح ہے نا. تو مثال کے طور پہ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ جو نا بتاتے ہیں کہ بھائی جو چیز کہتے ہیں مجھے جو ہے نا میٹھا پسند ہے اور کھٹا بالکل جو ہے نا پسند نہیں ہے مجھے، اور ہماری بیگم ہے ان کو میٹھا بالکل نہیں پسند، کھٹا پسند ہے. یعنی اب جو چیز گھر میں آتی ہے اگر میٹھی ہوتی ہے تو میری، دونوں حصے میرے، اور کھٹی ہے تو دونوں حصے اس کے. یہ بھی صحیح ہے. چلو تو آخر کھٹا اور میٹھا اللہ نے بنایا نا، تو کسی نے کھٹے کو اپنا محبوب بنا لیا، یا قدرتی طور پہ اس کو اس کے ساتھ رغبت ہو گئی، بس اس کے لیے وہ خوبصورت ہو گیا. ایسے ہی آپ کا چہرہ مہرہ کیسا ہی صحیح، آپ کو کچھ لوگ سخت ناپسند کرتے ہوں گے، دیکھتے ہی بولتے کہ ابے یار انس سے کیا دیکھ لیا میں نے آج. کچھ ایسے ہوں گے بولتے ہوں گے بھائی ماشاءاللہ پیر صاحب مجھے آپ جو ہے نا مرید کر لیں اپنا. یہ ایسے بھی آپ کے جو ہے نا پیچھے بھاگنے والے بھی ہوں گے. ایک ہی چہرہ ہے، دو رائے کیسے آ گئی؟ تو دیکھنے والے کی اندر ہوتی ہے خوبصورتی اور بدصورتی. ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ فرق ہے نہیں. تو دیکھنے کا فرق ہے اصل میں. کلر بلائنڈ جو ہوتے ہیں ان کو کلر نظر نہیں آتے، تو کیا اس چیز میں کلر ہوتے بھی نہیں ہیں؟ کلر تو ہوتے ہیں، اس کا نظر نہیں آتے، اس کو نظر نہیں آتے. تو پھر اس کو کہتے ہیں گر نبیند بروز شپر چشم، چشمہ آفتاب را چے گنا. کہ اگر دن کے وقت چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آ رہا تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ اس کی آنکھیں چندی آ گئی، وہ یوں کر لے گی تو اس کو سورج نظر نہیں آئے گا. چمگادڑ کو رات کو دیکھے گی وہ. صحیح ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاں کوئی ویسے ہی اگر سب کے سامنے خوبصورت ہونا چاہتا ہے، سب لوگ اس کو کریں، تو سورہ یوسف کی چلے میں آیت بھی آپ کو جو نا بتا دیتا ہوں، کر لیں چاہے تو پڑھ لیں وہی آیت، اتنی زیادہ نہ پڑھے. ایک آیت ہے اس کے اندر، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ
وقلنا حاش للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. یہاں تک پڑھے کہ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی ہائے اللہ. عورتیں ایسی کہتی نا حاش للہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان تو نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی عزت و کرامت والا فرشتہ ہے. قطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹتی نہیں. قطعنا یعنی چھری چلاتی نہیں، کاٹتی نہیں، کاٹتی جب تک ان کو دیکھتی نہیں تو کاٹتے نہیں اپنے ہاتھ. انگلیاں کٹی، کیا کچھ کٹا، ہتھیلیاں کٹی، خون نکلا، کتنا کٹا، کچھ بچا کہ نہیں بچا نا، یعنی الگ ہو گیا، گوشت کٹ گیا یا ہڈیاں تک کاٹنی. قطعنا ہے، قطعنا کہ کاٹتی نہیں، بار بار کاٹا. قطع کا معنی ہوتا ہے ایک بار کاٹنا، اور قطع کا معنی ہوتا ہے بار بار کاٹنا. قطعنا ایدیہن، تو انہوں نے بار اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگی. کاٹتی نہیں، کاٹتی نہیں، کیونکہ آپ کو ایک دفعہ صرف گزرنے کا کہا تھا زلیخا نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ بس تم اس محفل سے یوں کر کے گزرو بس، اور عورتوں کو بٹھا دیا وہاں پر، اور ان کے ہاتھ میں چھریاں دے دی، سنگترا دے دیا، اور ان سے کہا بھائی ابھی کوئی نہ کاٹے، جب میں کہوں تب کاٹنا. اور ادھر ان کو کہا کہ بس یہاں سے گزر کے وہاں چلے جاؤ. اب جیسے کہ داخل ہوئے زلیخا نے کہا چلو ابھی کاٹو. اب انہوں نے کاٹا تو سنگترا تو کٹا، ہاتھ بھی کٹ گیا، محب ہو گئی. یہ وہ آیتیں اس میں اس کا بیان ہے. تو اس کو پڑھ لیں 7 بار پڑھ کے، اپنے چاہیں تو زیتون کا تیل ہے وہ لے لیں، یا یہ کریمیں تو نہ لیں. میرا خیال جو کریمیں جو ہے نا یہ ہمارے اس کے اندر، میں نے ہمارے ایک دوست کام کرتے تھے اس کا، یورپ سے لاتے تھے کریمز وغیرہ وہ، پھر انہوں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا یار کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگے اس میں جو ہے نا ایسے کیمیکل ہیں کہ جو ممنوع کیمیکل ہیں، وہ اپلائی نہیں کرنا انسان کے، وہ جو نا کھال کے نا وہ اتار دیتے ہیں، یعنی جو اس کی پروٹیکٹیو لیئر ہے نا وہ اتارتے ہیں، تو اس سے کینسر پیدا ہوتا ہے. ہاں جو وائٹننگ کریمز ہے نا ان میں پرابلم ہے. جب آپ کو کریم سے گورا ہونا نہیں ہے، آپ کو آئل سے گورا ہونا ہے، تو بھائی زیتون کا تیل لے لو نا یار. کریم سے تو ہو ہی نہیں رہے گورا، آئل سے ہونا ہے نا، تو آپ وہ لے لیں. کیا زیتون کا تیل آپ لے لیں، اور سرسوں کا تیل بھی ٹھیک ہے، اور اس پہ روزانہ 7 بار یہ آیت کو جو ہے نا پڑھ کے دم کر دیا کریں. تو لیکن اس میں اچھی نیت کریں. جو جن کی شادی ہوئی ہے، یعنی جن کی بیگم ہے، وہ صرف اپنی بیگم کی نیت کریں کہ میں اپنی بیگم کو بہت اچھا لگوں، تاکہ اس کو بھی یعنی خوشی محسوس ہو مجھے دیکھنے میں. تو کسی مومن کا، مومنہ کا دل خوش کرنا ایک ثواب کا کام ہے. اور جو یعنی ہماری بہنیں سن رہی ہیں وہ اپنے شوہر کی نیت کریں، ٹھیک ہے. اور آپس میں جو وہ ہیں پیر صاحبان ہیں سن رہے ہیں، وہ نیت کریں کہ میں اپنے مریدوں کو جب دیدار کراؤں گا تو ان کے دل میں میری رغبت پیدا ہوگی، تو میں ان کو پھر نیکی کا حکم آسانی سے دے سکوں گا، برائی سے روک سکوں گا. کیونکہ حسن کی اپنی ایک ہیبت ہوتی ہے کہ حسین آدمی سے انسان سن کے ذرا جلدی مان جاتا ہے. ہینڈسم ہونا چاہیے نا بھائی، تو ہینڈسم ہوتا ہے تو پھر اس کی بات ذرا جلدی مانتے ہیں لوگ. یہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے ایسی تو ہے. وما علینا الا البلاغ.